بریکنگ نیوز یہ ہے میاں کہ تبدیلی آ گئی۔ کیسے آ گئی بھائی؟ تبدیلی اس طرح آئی کہ عمران خان قائد انقلاب جو ابھی تک پی آئی اے کے طیارے میں سفر کیا کرتے تھے، اور تمہیں پتہ ہے پی آئی اے کا جو عالم کر دیا ہے اس کرپٹ حکومت نے، نہ پتہ لگتا ہے جہاز وقت پہ جائے گا، ڈائیو سے چلے گئے کیا ہوگا؟ نہیں، ڈیوو سے نہیں گئے اور ریل سے گئے نہیں گئے، نہ اونٹوں پہ گئے، گاڑی میں گئے۔ آپ نے ملتان میں ایک روح پرور خطاب فرمایا جہاں جاوید ہاشمی کی شمولیت کے قصے کل سے چل رہے تھے، بچے ان کے چاہنے والے یہ سمجھے بغیر کہ شاہ محمود قریشی اگر مسلمان ہوا تو جاوید ہاشمی کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال خبر چل رہی تھی۔ خیر، وہ اپنا خطاب کرنے کے بعد جناب عمران خان نے میرے اور تمہاری طرح عام غلیظ آدمیوں کی طرح یعنی پی آئی اے پہ دھکے کھانے اور ان کے رحم و کرم پر رہنے کی بجائے بلو پہ چلے گئے، کیا ہو گیا؟ جہاز پہ گئے، نجی ذاتی جہانگیر ترین کے جہاز لیا انہوں نے، پکڑا، اب جہاز اویلیبل ہے، جہاں انقلاب پکارے گا جہانگیر ترین کے طیارے پہ عمران خان فوراً وہاں آئے گا اور تمہارا ایمان گرما کے رکھ دے گا، غریب آدمی کی زندگی بدل گئی، انقلاب آ گیا۔ یہ ہوتا ہے انقلاب آنا کہ پی آئی اے کے طیاروں سے نجات پاؤ اور نجی طیاروں پہ سفر کرو۔ میں یہی سمجھا، دیکھیں ارے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے یار۔ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں جی کیا تبدیلی ہے۔ تبدیلی میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے عمران بھائی اتنے ماشاءاللہ سے گزشتہ 3-4 سالوں سے ایک ہی تقریر کری جا رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ انقلاب، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، یہ وہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب موسمی حالات بدل رہے ہیں، سیاسی حالات بھی بدل رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کی طرف بڑے بڑے پرندوں کا رخ ہے۔ جہانگیر ترین صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، آج اگر آپ نے یہ بریکنگ نیوز دی ہے تو مجھے سمجھ اگر غلط ہے تو میں پینل والوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، شفقت محمود صاحب سیکٹری انفارمیشن ہے، وہ تردید کریں، کہیں، اور میں بڑے عزت اور احترام سے، شفقت میرا بھائی، میرا دوست ہے، میرے گورنمنٹ کالج کا راوی ہے، اگر وہ تردید کریں گے حاضر۔ میرے بھائی کیوں انہیں شرمندہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ پہلے ہمارے پروگرام میں آئے تھے، اب عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے انقلاب اور تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ اچھے بھی لگ رہے ہیں، اور یقیناً بہت ساری لوگوں کی نظریں پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں اب ایک صاحب کا آیا ہے میسج، ٹھہر جو کہتے ہیں کہ جناب جب ملک ریاض کے طیارے میں سفر کرتا ہے آصف علی زرداری تو اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ لیکن آصف زرداری تو کرپٹ ہے، وہ نہیں، وہ تو انقلاب ملک ریاض بھی کرپٹ ہے، عمران خان تو پاک صاف، آصف زرداری نے کب کہا؟ وہ تو سوئس اکاؤنٹس والا نیک پاک آدمی تو عمران۔ اچھا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو نا کہ ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو آصف زرداری کا پیسہ لیا ہوگا نواز شریف کی تنخواہ سے، ورنہ کیسے بات کرو گے؟ وہ یہ دیکھیں، یہ دوستوں کی ہے، دیکھیں نا، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، میری ریئیکٹ کرتے ہیں، عمران خان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ ہر صورت میں یا آصف علی زرداری کی تنخواہ میں ہیں یا نواز شریف سے۔ نہیں، میری بات سنیں، دیکھیں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو حاضر ہوں، میں تو وہ آیا پڑھ کے سنا دیا نا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ شفقت محمود صاحب سے آپ کیوں بیچارے ان کو، پچھلی بار ہم نے آیا، ہم نے صرف ان سے ایک ہی کوشچن کیا، اور ہمارا کوشچن یہ تھا کہ آپ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کی یہ پالیسی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ممبر پارلیمنٹ کسی اور جماعت کے ٹکٹ پر کامیاب ہوا ہے، وہ اگر آپ کو جوائن کر رہا ہے تو سب سے پہلے انہیں ریزائن کرنا پڑے گا، اپنی جماعت چھوڑیں، قومی اسمبلی چھوڑیں، پھر اس کے بعد الیکشن میں حصہ بھی نہیں لینا۔ اس بار وہ رول وائلیٹ ہوا، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، اور میں کل پتہ کر کے بتا دوں گا، ابھی تک مجھے بھی فون نہیں آیا، اور یقیناً آپ کا نمبر بھی ان کے ٹیلی فون، اور جہانگیر ترین نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا، اس لیے لیکن جہاز دے دیا۔ بات یہ ہے 80,000 روپے تقریباً تخمیناً ون وے کا پیٹرول بھی ڈلا ہوگا۔ اب کیا وہ تحریک انصاف کے نہیں، وہ ان کے ذاتی دوست ہیں نا نصرت صاحب، جاتی کرتے ہیں صاحب، یہ بہت اہم بات ہے۔ کیا؟ اگر تم جہانگیر ترین کے طیارے پہ جا کر اپنی کیمپین کرو گے، انقلاب لاؤ گے، تو پھر جہانگیر ترین کے 10 کام کرنے پڑیں گے، جیسے آصف زرداری صاحب شاید ملک ریاض کے کرتے ہوں گے، جب ان ملک ریاض صاحب کے کیا کرتے ہوں گے؟ میں ایک بات بتا رہا ہوں، آصف زرداری تو ان سے کام کراتا ہے، وہ کیا ملک ریاض کو کیا دے سکتا ہے؟ آپ تھوڑی اس بات کو۔ اچھا، اب اسی طرح یہ رعایت پھر دینی پڑی
جہانگیر ترین کو وہ دینی پڑی، اس کو چھوڑیں جی، اور آئندہ مزید دی جائیں گی۔ خواجہ ہوتی سے تو آپ نے استعفیٰ مانگ لیا، ہاں۔ سردار اویس لغاری سے آپ نے استعفیٰ نہیں، سرداروں کے بچے ہیں وہاں پر وی آئی پی کلچر نہیں ختم ہو سکتا۔ یہ بیچارے میرے تحریک انصاف کے یہ نوجوان جو بیٹھ کے انقلاب کی باقاعدہ ایس ایم ایس کے ذریعے انقلاب برپا کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ کر رہے ہیں، فیس بک پہ کر رہے ہیں، جلسے جلوسوں میں کر رہے ہیں، 25 کو بڑا جلسہ بھی ہونا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب بندہ سردار ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے، وہ عمران خان کو اسی طرح ٹریٹ کرے گا جیسے دواب آف کالا باغ کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اپنے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے رہے۔ ذرا یہ بھی تمندار سردار ہیں اویس لغاری۔ ارے نہیں، وہ بہرحال ان سے میرے ہمارے بھی بھائی جان آپ کے ہوں گے، میرے اچھا میں ان کا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں کو اویس لغاری صاحب کا کوئی میں کوئی ان کا دشمن ہوں؟ میں کوئی ان کا دشمن ہوں؟ اچھا چلو، مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن مقصد ہے کہ دیکھیں آپ نے، مجھے پتا ہے کہ کاف لیگ کا وہاں کیا زور چلنا ہے، ان کے اپنے ووٹ ہیں، وہ پہلے پیپلز پارٹی سے جیتے تھے، اب وہ کاف کے ٹکٹ پہ، لیکن بہرحال آپ نے ایک سمبل لیا ہوا تھا، اخلاقاً یہ بات نہیں بنتی، آپ دوبارہ بائی الیکشن بھی جیت سکتے ہیں۔ اچھا بہرحال آپ لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، ایک دو یہ میسیجز آئے ہیں، کہتے ہیں جی مارگلہ روڈ کے اوپر سائرن والی بڑی گاڑیاں ہیں وہ آتی رہیں گی۔ ایک بات سنو پہلے، میں اب اصل موضوع کی طرف آئیں، یہ تو ایسے ہی چلتے چلتے کوئی مل گیا تھا، اچھا ایسے بریکنگ نیوز آئی، میں نے نہیں، لیکن بہرحال انقلاب بہرحال آنا ہے اور جہاز پہ ہی آنا ہے، اور یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے، لیکن یار یہ جہاز جو ہے نا یہ چھوٹا ہوتا ہے، کیوں تو یہ 18 کروڑ کی آبادی کے لیے ذرا جہاز تھوڑا سا بڑا چاہیے، انقلاب چھوٹے چھوٹے شہروں میں لینڈ کرنا پڑتا حصہ ہے بقدر جثہ والی بات۔ اچھا چھوٹے شہروں میں لینڈ کرنا پڑتا ہے، آپ نے تو کیمپین یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس جہاز تو ہو، لیکن وہاں لینڈنگ جو ہے نا وہاں پر ایئرپورٹ ہی اس کی اجازت نہ دے رہا ہو۔ اگر آپ نے جہانگیر ترین کا احسان مند نہیں رہنا تو پھر ایک اصول بنا لیں، ضرور جہاز استعمال کیجئے، کرنا پڑے گا آپ کو، پیسے بھی دے دیں ان کو پیٹرول کے، ساتھ میں پھر تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں، اور باقاعدہ وہ آپ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو کہ اس تاریخ کو۔ لیکن اگر پارٹی کارکن اگر کر رہے ہیں، مثلا فرض کیا میں آپ کی جماعت میں آ جاؤں یا آپ میری جماعت میں، اور آپ کے پاس جہاز ہے یا آپ کے پاس گاڑی ہے، میں آپ کی گاڑی میں استعمال کروں، میں آپ سے پیٹرول لیں گے۔ 1 مہینے پہلے بھی تھا، 1 سال پہلے بھی تھا، نہیں تو اس وقت ان سے دوستی نہیں تھی نا۔ اچھا اب ہوئی ہے، نواں پیار، پارٹی میں نہیں تھے نا، اب ان کی پارٹی میں آ گئے، تو اپنی قیادت کے لیے جان بھی حاضر ہے، جہاز کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروں گا، یہ وہ ساری چیزیں آپ سینئر وائس چیئرمین لگائیں، کل کیا برا وقت آیا تو سارے چھپے ہوئے ہیں، کوئی ڈپٹی سینئر وائس چیئرمین بھی تو لگانا ہے نا، کوئی اور بڑے عہدے تو نہیں، پنجاب میں بعد میں چیف منسٹری ہے، اور پنجاب کی صدارت بھی ہے، فائنانس منسٹر بننا ہے، احسن رشید صاحب کا کیا ہوگا، انقلاب وہ میرے بھائی اعجاز چودھری صاحب کا کیا ہوگا، محمود رشید کا کیا ہوگا، حفیظ اللہ نیادری کا کیا ہوگا، ذرا پرانے ہو گئے، ابھی تو جہانگیر ترین۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ انقلاب تو آ رہا ہے، میرے آگے پاس چلیں۔ اب جو آیا گیا ہے امریکہ سے کالر ایک بات کرنا چاہتے ہیں، جلدی سے بات کروا دیں جی، کیونکہ یہ موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جناب، یہ میری چھوٹی سی عرض تھی آپ سے کہ آپ کا میں نے ابھی پروگرام دیکھا، ماشاءاللہ آپ ہمیشہ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، تو ابھی اگر عمران خان صاحب جہاز پہ ایک جگہ پر آ رہے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں، بالکل اسی طرح اگر آصف زرداری ملک ریاض کے پلین پہ آیا جائے تو اس پہ بھی کوئی قباحت نہیں۔ جب آپ کسی کا جہاز لیتے ہیں پرائیویٹ بھیا تو اس کے پھر آپ کوئی فیور بھی دینا پڑتی ہے، جب آپ اقتدار میں آتے ہیں، یہ قباحت ہے۔ یہ میں نے بس سیاست دیکھی ہے، اور سیاست پہ اسی طرح لوگوں کے فیور لے کر پھر آگے جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو احسان مندی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ یقین کریں، آپ چھوٹی سی کمپنی میں ہیں اور وہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس بھی جہاز ہے، ہی گوز ایوری ویئر۔ یس فائن، آپ امریکہ میں ہیں نا، لیکن وہ سیاست میں نہیں ہوگا نا، وہ کمپنی چلا رہے ہیں۔ اگر اس میں ریپبلکن پارٹی کی کیمپین ہو رہی ہو تو وہ بھی تو ایک ایشو آئے گا نا کہ جی ریپبلکن پارٹی کی فلاں تقریر کے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال چلے، آپ اگر اس میں کوئی قباحت نہیں دیکھتے، میں بھی ہرگز نہیں دیکھتا، میرا بھی پیغام صرف یہی ہے بھائی کہ تبدیلی نہیں آیا کرتی، یہ نمک کی کان ہے، اس میں جو جاتا ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے جیسے